جلسے میں خلفسار نہ مچاؤ، یہ عقیدہ رکھو کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے گئے، یہ عقیدہ رکھو، فرشتے لکھ رہے گئے، کوئی ادھر ادھر کرے گا، سب کی باتیں لکھی جا رہی ہے، یہ مصطفیٰ کے غلام آئے گئے۔ یاد رکھیے گا جب مصطفیٰ کا یہ غلام ایسا گئے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ زمین و زمان تمہارے لکھے، مکین و مکان تمہارے لکھے، چنین و چنا تمہارے لکھے، یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لکھے، دہن میں زبان تمہارے لکھے، بدن میں ہجا تمہارے لکھے، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں، بولو پورا مجمع، ہم آئے یہاں، اونچی آواز میں اسٹیج والے ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں، اٹھیں بھی وہاں، اٹھیں بھی وہاں۔ شبیر برکاتی صاحب آ گئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین و سامعین، آج ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ مدرسہ غوثیہ سراج العلوم مٹیا کے سالانہ دستار بندی کے جلسہ کے موقع پر اس کانفرنس میں سارے لوگ حاضر آئے ہیں۔ میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے جتنی دیر گفتگو کروں گا، اسٹیج پر علماء کرام کا جمع غفیر ہے، میں سبوں کا کیا اگر کچھ کا بھی نام لوں گا تو میری تقریر کا وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ جتنے علماء کرام اسٹیج پر منبر رسول پر تشریف رکھتے گئے، سب کے سب مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی بیٹھے گئے، اور جتنے بھی بیٹھے گئے یہ سارے لوگ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہر وقت لگانے والے بیٹھے گئے۔ جتنے لوگ آئے گئے ہم اور آپ کی خوش نصیبی ہے، آج ہم اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نے مدرسہ غوثیہ سراج العلوم کو، جنہوں نے اپنے بچے کو مٹی کی شکل میں دیا تھا، آج ان کے بچوں کو مدرسہ غوثیہ سراج العلوم جو ناظم اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا قسیم الدین صاحب قبلہ کی نظامت میں جو ادارہ چلتا ہے، الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ اس ادارے نے اپنے بچے کو آپ نے مٹی کی شکل میں دیا تھا، وہ آپ کے بچوں کو سونا بنا کر واپس کریں گے انشاءاللہ۔ وہی تاریخ ساز منظر دیکھنے کے لیے سارے لوگ حاضر آئے ہیں، اس لیے اگر آپ گفتگو سننا چاہتے گئے، کفیل انور بھائی آپ کی نظامت پہ قربان جاؤں، علی رضا رہبر صاحب بھی تشریف فرما گئے، حضرت دلبر شاہی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، لیکن آج کی میری جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ اگر آپ نے سماعت کر لیا غور سے، جلسے کا نام آپ دیکھ رہے گئے، اصلاح ایمان و عمل کانفرنس۔ ایمان کیا ہے، ایمان اور عمل کی اصلاح کیا ہے، اس لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اس لیے یہاں علماء جمع کیے گئے ہیں، اس لیے دور دور سے لوگ تشریف لائے گئے۔ ایمان ہے کیا، ذرا غور سے آپ میری باتوں کو سنیے گا، ایمان ہے کیا، ایمان کی اصلاح کیا ہے، عمل کی اصلاح کیا ہے،
اسے سمجھنے کے لیے سارے لوگ حاضر آئے گئے. اگر آپ ایمان کو سمجھنا چاہتے گئے تو ایک شعر سنیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. کفیل انور بھائی میں وید وغیرہ بھی نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ چترویدیوں نے ماحول اتنا گندا کر دیا ہے. کہیں کہیں اگر پہنچتا ہوں چترویدی کا نام سمجھ کر لوگ سمجھتے ہیں یہ جاہل ہوگا. یعنی اتنا ماحول لوگوں نے خراب کر دیا ہے. معین الدین قادری کی باتیں آپ غور سے سماعت کریں. اصلاح ایمان و عمل کانفرنس میں آنے والوں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے گئے. ایمان کیا ہے, ایمان کی اہمیت کیا ہے, ذرا غور سے آپ سماعت کیجئے. ایمان کو اگر مختصر میں سمجھنا چاہتے گئے تو میں آپ کو ایک جملے میں سمجھا دوں. ایمان ہی بنیاد ہے. ایمان اگر نہیں ہے سارا عمل بیکار ہے. ایمان ہی کی وجہ سے دنیا میں سرخروئی کا سامان ہے. ایمان ہے تو آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. ایمان ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ نماز کی فضیلت ایمان پر موقوف ہے, روزے کی فضیلت ایمان پر موقوف ہے, حج کی فضیلت ایمان پر موقوف ہے, زکوٰۃ کی فضیلت ایمان پر موقوف ہے. ایمان کیا ہے میں کہنا چاہوں گا نوجوانوں سے, اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے, آپ کسی گمنام باپ کے بھی بیٹے ہو تو بھی آپ کامیاب ہو. نوجوانوں اگر آپ کے پاس ایمان ہے, آپ کسی غریب کے بھی بیٹے ہو تو بھی آپ جنتی ہو. جلسے میں ماں بہنیں بھی الگ بیٹھی ہے. میں ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا او میری ماں اور بہنوں, تم اگر کسی غریب کی بھی بیوی ہو, کسی فقیر کی بھی بیوی ہو, کسی بھک منگے کی بھی بیوی ہو, اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے تو بھی تم جنتی ہو, تو بھی تم کامیاب ہو. اور اگر ایمان نہیں گئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بھی ایک بیوی جہنم میں جا رہی ہے. ایمان ایک قیمتی شے ہے. ایمان اگر نہیں گئے, فرق سمجھئے, ایمان اگر نہیں ہے تو نبی کا چچا کہلانے والا ابو لہب اس کے جہنمی ہونے کا اعلان قرآن فرماتا ہے. لیکن اگر ایمان کی دولت ہے, حبشہ کا رہنے والا ہے, حبشی النسل ہے, ہونٹ موٹے ہیں, رنگ پکا ہے, لیکن ایمان کی دولت سینے میں ہے تو سارے عربی زمین پر کھڑے نظر آتے گئے اور بلال حبشی وہ کعبے کی چھت پر نظر آتے گئے. یہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح ایمان و عمل کانفرنس. یہ ایمان ہے. ایمان کہتے کسے ہے؟ ایمان پختہ یقین کو کہتے ہیں, ایمان مضبوط یقین کو کہتے ہیں. جہاں ایمان ہوگا وہاں شک نہیں ہوگا, اور جہاں شک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا. ذرا سنیے گا, آج یوٹیوب کا دور ہے, آج فیس بک کا دور ہے, آج ٹویٹر کا دور ہے, طرح طرح کی بولیاں بولنے والے خطبہ انٹرنیٹ کی دنیا پہ موجود ہے. جہاں ہمارے لوگ آج اتنے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں, اتنے باریک دور سے گزر رہے ہیں کہ آج لوگ کشمکش میں ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا, ایمان جن کے پاس ہے وہ کسی چیز میں شک نہیں کرتا ہے. ایمان یقین, مضبوط یقین کو کہتے ہیں. آج نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ آج نوجوانوں کی حالت یہ ہے, بوڑھے بچوں کی حالت یہ ہے, کہیں پہ جلسہ سجا, بولنے والا کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے. اب ہماری قوم کے لوگ کشمکش میں پڑ جاتے ہیں, شک کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اپنے جلسے میں آ کر کفیل انور بھائی کی نظامت کو سن لیا, دلبر شاہی صاحب کی شاعری کو سنا, اب کہنے لگے ہاں حضور کو علم غیب ہے. کسی خطیب نے کہہ دیا کہ حضور زندہ ہے تو یہ بھی مان لیا. کسی نے کہہ دیا معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, اس کو بھی مان لیا. ایسے اصلاح ایمان و عمل کانفرنس میں آنے والوں یاد رکھیے گا, یقین پختہ بناؤ, یقین اتنا مضبوط رکھیے کہ بولنے والا کوئی بھی خطیب ہو, پڑھنے والا کوئی بھی شاعر ہو, ناظم کوئی بھی ہو, نقیب کوئی بھی ہو, اگر وہ حضور کی فضیلت بیان کرتا ہو تو آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ او بولنے والے تو چھوٹی بول
میرے مصطفیٰ کی تعریف تو اس سے بھی بڑی ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت تو اس سے بھی بڑی ہے، میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ واہ واہ واہ، صحیح تو بیٹھے ہوئے، اللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھا مفتی صاحب، واہ واہ۔ ایمان مضبوط رکھیے، عقیدہ مضبوط رکھیے، یعنی عقیدہ یہ رکھیے اللہ کے بعد حضور ہی سب کچھ ہے، اللہ کے بعد حضور ہی سب کچھ ہے۔ آج ہم کسی کی بولی سن کر، یوٹیوبر والے مولوی کی بولی سن کر ہم شک کا شکار ہو جاتے گئے، لیکن غور سے سنیے گا آپ کا عقیدہ، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا، لیکن ایک حضرت ابو بکر صدیق ہے، یار غار مصطفیٰ ہے، آپ ان کے ایمان کے یقین کو دیکھیں اور مضبوط یقین کو دیکھیں کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر کے دروازے پر ابو جہل آ گیا۔ وہ ابو جہل جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا یہ وقت کا فرعون ہے، ابو جہل اتنا بڑا مکار آیا ہے، جن کے دروازے پر یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر آیا، اور آ کر ابو جہل کہنے لگا سیکھیں ایمان یعنی مضبوط یقین کسے کہتے ہیں، مصطفیٰ کے بارے میں کیسا خیال ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ابو جہل کہنے لگا او ابو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس تک گیا، وہاں سے پھر واپس آیا اور اتنے کم وقت میں گیا کہ زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، تو بتاؤ ابو بکر یہ ماننے والی باتیں ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کوئی سوال نہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا او ابو جہل یہ بتا یہ باتیں کی کس نے ہے، یہ باتیں کیا کس نے ہے؟ کہا کہ ارے وہی تمہارے محمد بن عبداللہ نے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنیے، فرمانے لگے او ابو جہل اگر آخری نبی نے ہماری جان نے اگر ایسی باتیں کیا گئے تو یہ تو چھوٹی باتیں گئے، اگر اس سے بڑی بھی مصطفیٰ فرمائے تو بھی ابو بکر ماننے کو تیار ہے۔ یہ ایمان رکھیے، لیکن ایمان یاد رکھیے گا حضور کے بارے میں عقیدہ یہ رکھیے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عقیدہ رکھیے، ایمان مضبوط کیجئے، اصلاح ایمان و عمل کانفرنس میں آنے والوں، لیکن یاد رکھیے گا آج ہم ہر چیز پر یقین کرتے ہیں، ڈاکٹر نے کچھ کہہ دیا ہم یقین کر لیتے ہیں، ماسٹر نے کچھ کہہ دیا ہم یقین کر لیتے ہیں، انجینئر کوئی بولی بولے ہم یقین کر لیتے ہیں، کوئی آ کر کچھ بتائے ہم مان لیتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا یہ مت کھاؤ ہم مانتے گئے، لیکن اگر کوئی عالم دین کہے مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے یہ چیزیں کھاؤ یہ 70 بیماریوں کا علاج ہے، لیکن لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ایمان کہتے ہیں حضور ہی اللہ کے بعد حضور ہی سب کچھ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حضور نے دنیا والوں کو کیا دیا ہے، حضور نے زمانے والوں کو کیا دیا ہے۔ چائنا آپ کے بغل میں ہے، حضور نے کیا دیا ہے؟ بھائی اسلام کی محبت آپ کے سینے میں آ جائے گی۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، حضور معلم کائنات ہے، ایسے ہی حضور معلم کائنات نہیں ہے، حضور نے دنیا والوں کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے، اگر ڈاکٹر چاہے تو وہ بھی حضور کو اپنا آئیڈیل مانے، انجینئر چاہے تو بھی اپنا آئیڈیل حضور کو مانے۔ مطلقاً اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ محبوب کو
ہم نے تیرے لیے آئیڈیل بنایا ہے. یہ نہیں فرمایا اس راستے میں اس کے لیے آئیڈیل ہے, اس کے لیے آئیڈیل نہیں, مطلقاً فرمایا ہے. کیسے آئیڈیل ہے؟ آپ چائنا دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے حجامہ. حضور کی سنت پہ اگر لوگ آج بھی عمل کر لیں, اللہ کی قسم کہتا ہوں دنیا سے بیماری بھی دور ہوگی اور دنیا والے صحت مند ہو جائیں گے, تندرست ہو جائیں گے. سبحان اللہ. لیکن ضرورت ہے یقین مضبوط کیجئے, حضور نے فرما دیا ہے تو بس ہو کے رہے گا. مسواک کرنا ڈاکٹر نے کہہ دیا, برش کرو دانت ٹھیک رہیں گے, کولگیٹ لگاؤ دانت ٹھیک رہیں گے, یہ تو ہم نے مانا. مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا مسواک کرو, مسواک سے 70 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. لیکن لوگ اس کو نہیں مانتے. دیکھیں ایک حضور کی سنت ہے, حضور نے دنیا والوں کو دیا کیا ہے, غور سے سنیے. حضور کی سنت ہے حجامہ کروانا. یہ حجامہ اس کو کہتے ہیں انگلش میں کپنگ تھیراپی. یہ کپنگ تھیراپی کون سی چیز ہے؟ یہ چائنا کی نیشنل علاج ہے, چائنا کا. یعنی چائنا والوں کی آبادی بہت زیادہ. آج ہم لوگ بازی مار لے گئے, آج ہندوستان میں 1 نمبر ہے آبادی کے معاملے میں. چائنا 1 نمبر پہ تھا, چائنا آبادی کے معاملے میں. لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں پہ آبادی زیادہ ہوگی, جہاں کے پاپولیشن زیادہ ہو, وہاں بیماریاں بھی زیادہ ہوگی. چائنا والے بیمار ہونے لگے. چائنا والوں کو کچھ نہیں چاہیے, صرف اسے ترقی چاہیے, ترقی چاہیے, ترقی. معاف کیجئے گا ہم جتنے جلسے کرواتے ہیں, جتنی چمک دمک ہم دیکھتے ہیں, یہ ذکر کی محفل ہے, لیکن یہ فکر کی محفل نہیں ہو سکتی ہے. اور قوم تب آگے جاتی ہے جو فکر مند ہوتی ہے کسی معاملے میں. چائنا والوں نے کیا کیا؟ کہا کہ سنو بیمار ہو رہے ہیں لوگ, کیسے ٹھیک ہوں گے؟ چائنا والوں نے کہا ہاسپیٹل بنانا یہ کامیابی نہیں ہے, ہاسپیٹل بنا لینا بیماری کا علاج نہیں ہے. کہا پھر کیسے؟ ان لوگوں نے کہا پہلے یہ پتا کرو کہ یہ بیماریاں پیدا کہاں سے ہوتی ہے. کہا گیا پتا لگایا, ان کے یعنی کہ جو سائنسداں تھے ان لوگوں نے پتا لگایا, جانکار لوگوں نے, ودوان لوگوں نے کہا کہ سنو یہ خون میں انفیکشن کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہے. اگر انفیکشن جس خون میں ہو, اگر اس خون کو نکال دیا جائے, گندا خون کو, تو پھر یاد رکھو آدمی تندرست ہو جائے گا. اب چائنا والوں نے کیا کیا؟ چائنا والوں نے حجامہ کا کروانا شروع کر دیا. یعنی گندے خون کو نکال لو, جس کا نام کپنگ تھیراپی رکھا. میں آپ سے کہنا چاہوں گا چائنا والے اگر حضور کی ایک سنت کو چورا کر اگر حضور کی سنت پہ عمل کر لے, جو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہے, جو مسلمان نہیں ہے, جب غیر کلمہ پڑھنے والا حضور کی ایک سنت پہ عمل کر سکتے, اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے, تو اگر کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کے دیوانے اگر حضور کی ایک سنت پہ عمل کر لیں تو ان کی زندگی میں کیوں نہیں انقلاب آ سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنت مصطفیٰ. آج ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں لیکن حضور کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے. میرے بھائی میں آپ سے کہنا چاہوں گا حضور کی باتوں پہ عمل کرو اور یقین پختہ اگر رکھو, اللہ کی قسم دوسرے کسی کی رہبری کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. یہ دیکھیں میں نے جو باتیں کی ہے, آج ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز عمل ایسا کریں, بعض عمل بھی ایسے ہیں, اب تو ایمان مضبوط کر لیا لیکن بعض گناہ ایسے ہیں, بعض عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے ایمان چھننے کا خطرہ رہتا ہے. نوجوانوں آپ غور سے سنو, بعض اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے. کون کون سے گناہ؟ ایمان کی حفاظت کرو, ایمان کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو
تو جب تک نشے میں رہتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اس وقت تک اس کا ایمان اس کے سینے سے نکال لیا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان کا نور نکال لیا جاتا ہے، لیکن جب نور ہی نہ ہو تو پھر بتائیں کہ ان کا حساب کتاب کیا ہوگا۔ شراب پینے والوں، ایسے اصلاح کے ایمان و عمل جلسہ کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، یہاں سے اصلاح کر کے جاؤ، یہاں سے کچھ پیغام لے کر جاؤ۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جتنے نوجوان یہاں پر آئے گئے لوگوں، اس دنیا سے جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہمارے بعد آئے کفیل بھائی اس دنیا میں، لیکن ہم سے پہلے ہم نے اپنے ہاتھوں سے جا کر اسے دفن کیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے گئے جن کے باپ 80 سال کے اپنے 40 سال کے کڑیل جوان بیٹے کے جنازے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر قبرستان لے کر جاتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ہر تقریر کرنے والا اس نیت سے تقریر کرے کہ میں زندگی کی آخری تقریر کر رہا ہوں، اور جلسہ سننے والا اس نیت سے تقریر سنے، جلسے میں بیٹھے یہ میری زندگی کا آخری جلسہ ہے۔ یہ نیت لے کر یہاں اگر بیٹھے، اللہ کی قسم آئے تھے گنہگار بن کر یہاں سے جائیں گے تو نیکوکار بن کر جائیں گے، یہاں سے توبہ کر کے جائیں گے۔ میں کہنا چاہوں گا، شراب پینے والوں، تم نے کتنے جلسے سن لیے، تم نے کتنی تقریریں سن لی۔ امام صاحب مسجد میں سمجھاتے گئے، مولانا صاحب اسٹیج پر سمجھاتے گئے، مفتی صاحب کہیں بھی سمجھاتے گئے، لیکن وہ شراب پینے والوں، تم نے 1000 جلسے اگر مزہ لینے کے لیے صرف سن لیا، اپنی زندگی میں اگر تبدیلی نہ لایا تو یاد رکھو ایسے جلسے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایسے جلسے سنو، ایمان اور عمل کی اصلاح کر کے جاؤ۔ شراب پینے والوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جو لوگ شراب پیتے ہیں، او شراب پینے والوں، اگر تم امام صاحب کی تقریر کو سن کر شراب اب تک نہیں چھوڑے، او جوا کھیلنے والوں، اگر آپ مفتی صاحب کی تقریر سن کر آپ نے جوا کھیلنا نہیں چھوڑا، ایک بات بتاؤ سچے دل سے، اگر آپ کا انتقال ہو گیا شراب پیتے پیتے، ہم اپنے گاؤں کی بات بتائیں، کتنے لوگ ایسے ہیں شراب پیتے پیتے جوانی میں چلے گئے۔ کبھی دیکھو ان کے بچوں کا کیا ہو رہا ہے، کبھی دیکھو ان کی بیوی کی حالت کیا ہے، کبھی دیکھو ان کے بوڑھے ماں باپ کی حالت کیا ہے، کبھی آپ نے نہیں سوچا۔ میں کہنا چاہوں گا، او شراب پینے والوں، ذرا دل سے گفتگو کو سننا۔ جتنے لوگ شراب پیتے گئے، میں نہیں جانتا کون پیتا، لیکن اللہ تو دیکھتا گئے، رسول اللہ تو جانتے گئے۔ او شراب پینے والوں، اگر تم شراب پیتے پیتے، ایک میں سوال آپ سے ہی کرنا چاہوں گا، اگر شراب تو پیتا رہا، کتنے لوگ دنیا چھوڑ کر جوانی ہی میں چلے گئے۔ او شراب پینے والوں، تو شراب پیتا گئے، اگر شراب پی پی کر تیرے پھیپھڑے سڑ گئے، تیرے گردے خراب ہو گئے، تو بیمار ہو گیا، زمینیں ساری تیری وہ بک جائیں گی تیرے علاج کرواتے کرواتے، لیکن تو اخیر میں دنیا سے چلا جائے گا۔ جوانی میں اگر چلا گیا، ارے مولانا کی باتیں نہیں سنتے ہو، کبھی ذرا غور کرنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا تیرا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا، تیرے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ تو ماں باپ کی عصائے پیری بننے والا تھا، ماں باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی بننے والا تھا، لیکن تو دنیا سے چلا گیا۔ کبھی غور کر کے سوچنا کہ اگر تو جوانی میں شراب پیتے پیتے دنیا سے چلا گیا تو تیرے بچوں کا کیا ہوگا۔ بھائی صاحب، اگر کوئی ایک شخص دلی میں رہتا ہے، پنجاب میں رہتا ہے، عید کا دن جب آتا ہے، وہ غریب مزدور باہر میں رونے لگتا ہے کہ اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، تو نے مجھے مجبور بنایا ہے، تو نے مجھے غریب بنایا ہے، اس لیے عید جیسے مبارک دن میں باہر کام کر رہا ہوں، میرے بچوں کا آج کیا ہوتا ہوگا۔ سب کے بچے انگلی پکڑ کر باپ کی عیدگاہ جاتے ہوں گے، لیکن یا مولا یہ میرے بچے کیا کر رہے ہوں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایک دن سال میں باہر رہتے ہو، اتنی تکلیف ہو دی گئے، اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر دنیا سے چلے گئے تو بتاؤ تیرے بچوں کا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا، تیرے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا۔
زمانے والوں سے امید مت رکھو بھائی، یہ زمانے کے لوگ بڑے بے وفا گئے، اتنے بڑے بے وفا گئے کہ کفیل بھائی، دلبر شاگی صاحب، علی رضا بھائی، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گئے جب بڑے بھائی کا انتقال ہوا ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس چچا دوڑ کر آتا گئے اور کہتا گئے آج سے یہ میرا بیٹا گئے، آج سے یہ میری بیٹی گئے، میں اس کا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ یہ محبت کتنے دنوں تک چچا کی رہتی گئے، یہ محبت صرف 4 اور 40واں تک رہتی گئے، اس کے بعد وہی چچا اتنا بڑا دشمن بنتا گئے کہ زمانے والے دیکھ کر کہتے گئے ارے چچا بھی کوئی اتنا بڑا دشمن ہو سکتا گئے کیا؟ او اصلاح ایمان و عمل کانفرنس میں آنے والو یہاں سے اٹھو، اگر کوئی شراب پیتے گو شراب سے توبہ کر کے اٹھو، اگر کوئی جوا کھیلتے گو جوا سے توبہ کر کے اٹھو، اگر ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے گو تو بھی تم ماں باپ کو جا کر راضی کر لو، اور شراب اور نشہ میں گاڑیاں چلانے والو یہ پیغام میں دے کر جا رہا ہو، جب بھی گاڑیاں چلاؤ تم تو ایمان والے ہو، تم تو مسلمان ہو، جب بھی گاڑیاں اسٹارٹ کرو تو شراب پی کر گاڑیاں نہ چلاؤ، کان میں لیڈ لگا کر میوزک سنتے ہوئے گاڑیاں نہ چلاؤ، بلکہ جب بھی گاڑیاں چلاؤ تو اس نیت سے چلاؤ اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو زبان میں گٹکا نہ ہو، شراب کا نشہ نہ ہو، بلکہ زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں جاری ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت اچھا پیغام مفتی صاحب، واہ 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 واہ، یا رسول اللہ، یہ نیت لے کر چلو، عمل کی اصلاح کر کے جاؤ، عمل کی اصلاح کر کے جاؤ۔ جوانوں یہ جوانی صرف اسی لیے نہیں دی گئی ہے کہ تم بازاروں میں جا کر وقت گزارو، اصل جوان کون ہوتا ہے؟ کڑھا پہن لیا سمجھتے ہو ہم جوان ہے، کان چھدوا لیا تم سمجھتے ہو جوان ہے، اپنے ہاتھوں میں موٹی چین پہن لیا تم سمجھتے ہو جوان ہے۔ یاد رکھنا لوگو، جوانی فیس بک چلانے کا نام نہیں ہے، جوانی ٹویٹر چلانے کا نام نہیں ہے، جوانی یوٹیوب چلانے کا نام نہیں گئے، جوانی سیریل بنانے کا نام نہیں گئے، ریلز بنانے کا نام نہیں گئے، بلکہ جوانی کیا گئے؟ مدینے والے مصطفیٰ سے پوچھو، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے او لوگو اصل میں جوان وہ ہوتا گئے، اصل میں بہادر وہ ہوتا گئے کہ جب ساری دنیا سوئی رہتی گئے وہ مسجد میں جاتا گئے اور مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر اتنا روتا گئے کہ وہ رب کو بھی راضی کر لیتا گئے، رب کے محبوب کو بھی راضی کر لیتا ہے، وہ اصل میں جوان ہوتا ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یاد رکھو لوگوں، زندگی ہے مصطفیٰ کے لیے، موت بھی آئے تو مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر آئے۔ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر اگر زندہ دل ہے لبیک یا رسول اللہ آواز اتنی بلند ہو لگنا چاہیے۔ ابھی فلسطین کی باتیں واہ واہ، ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک ایسے بچے کو، 2.5 سال کا بچہ ہے کفیل بھائی، 2.5 سال عمر ہے، زیادہ عمر تو نہیں ہے۔ آج ہماری قوم کے لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ اس بچے سے سیکھیں، 2.5 سال عمر ہے، دودھ پینے کی عمر ہے، سامنے سے باطل طاقتیں وہ نشانہ لگا رہی ہے۔ اس چھوٹے بچے نے دیکھا کہ وہ میزائل داغنا چاہتا ہے، چھوٹے سے بچے نے دودھ کی بوتل بیگ سے نکالا اور دودھ کی بوتل کو ہتھیار بنا کر نشانہ بنانے لگا۔ عالم تصور میں سوال کیا، او بچہ تیرے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی، یہ جرت کہاں سے آئی، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو بچے نے جواب دیا، او لوگوں سنو سنو، ہمارے اندر یہ ہمت ہماری ماں کی وجہ سے ہے، کیونکہ دنیا کی مائیں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے خاندان کے لیے، میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے مذہب اسلام کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح ایمان و عمل کانفرنس، حضرت علامہ مفتی معین الدین قادری
اسلام کو سمجھیے. اگر آپ نے اسلام کو سمجھ لیا, آج کسی نے کچھ بولا, لوگ شک کا شکار ہوتے گئے. اسلام مذہب کتنا اچھا ہے. ایک بات بتائیے, جو لوگ ٹی وی کے اسکرینوں پر بیٹھ کر بکواس کرتے گئے, جو لوگ کہتے گئے کہ یہ اسلام آتنکواد سکھاتا ہے, اسلام مانوتا نہیں سکھاتا, میں کہنا چاہوں گا لوگوں, اسلام کو اگر آپ سمجھنا چاہتے گئے, او یوٹیوب چلانے والوں, فیس بک چلانے والوں, گوگل سے مسئلہ پوچھنے والوں, مفتی گوگل سے مسئلہ پوچھو گے ایمان چلا جائے گا, عقیدہ خراب ہو جائے گا. گوگل سے مسئلہ مت پوچھو, گوگل سے مت پوچھو, بلکہ اگر پوچھنا گئے تو نائب مصطفیٰ سے آ کر پوچھو. مدرسہ سراج العلوم, غوثیہ سراج العلوم مٹیا میں آ کر پوچھو. یاد رکھنا, اسلام ہمارا وہ نہیں ہے جو ٹی وی کے اسکرینوں پر دکھایا جاتا ہے. ہمارا اسلام وہ نہیں ہے جو آج کل کچھ دلال لوگ بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں, ڈیبیٹ کے نام پہ گند پھیلاتے ہیں. ہمارا اسلام وہ نہیں ہے. ہمارا اسلام کسی شرابی کو دیکھ کر مت سمجھو, کسی جواری کو دیکھ کر مت سمجھو, کسی عیاش کو دیکھ کر مت سمجھو. اگر اسلام کو سمجھنا گئے, مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھتے جاؤ, اسلام سمجھ میں آتا جائے. اسلام ہے کیا؟ لوگ کہتے آتنکواد کا پاٹ پڑھاتا ہے. سنو, ہمارے ہاتھ میں ناخون ہے, آپ کے ہاتھ میں ناخون ہے, یہاں جتنے لوگ بیٹھے سب کے ہاتھ پاؤں میں ناخون ہے. یہ علماء تشریف فرما, پوچھئے ناخون کتنے دنوں تک آپ رکھ سکتے ہیں ہاتھ میں؟ جو بڑھے ہوئے ناخون ہے 40 دن. 40 دن سے زیادہ رکھنا, بڑے کرنا 40 دن سے, یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے علماء نے. یہ 40 دن ہے, لیکن ایک کتاب ہے فتوی عالمگیری. دیکھو اسلام کتنا شانتی کا مذہب ہے, دیکھو اسلام کتنے سکون کا مذہب ہے, دیکھو اسلام کتنے کیسے مانوتا کا درس دیتا ہے. سنو, کتاب کا نام فتوی عالمگیری. اس میں ایک مسئلہ لکھا ہے, لوگوں جو عام لوگ ہیں ان کے لیے 40 دن ہے, لیکن جو گائے کا دودھ نکالتا ہو, جو بھینس کا دودھ نکالتا ہو, جو جانور کا دودھ نکالتا ہو, اس کے لیے 40 دن نہیں بلکہ 10 دن کے اندر اندر کاٹ لے ناخون, یہ اس کے لیے بہتر ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا, ہمارے لیے 40 دن, کفیل انور بھائی کے لیے 40 دن, علی رضا رہبر کے لیے 40 دن, مولانا اشتیاق صاحب کے لیے 40 دن, مولانا منیر صاحب کے لیے 40 دن. لیکن اگر کوئی جانور کا دودھ نکالتا ہو, گائے کا دودھ نکالتا ہو, بھینس کا دودھ نکالتا ہو, اس کے لیے 10 دن کے اندر کاٹنا یہ بہتر قرار دیا گیا. ریزن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, وجہ آگے لکھی گئی ہے کہ لوگوں, اگر تو جانور کا دودھ نکالتا ہے, اسلام یہ پیغام دیتا ہے تو 10 دن کے اندر ناخون کاٹ لے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے, اگر تیرے ناخون بڑے رہیں گے تو گائے کا دودھ نکالے گا, بھینس کا دودھ نکالے گا, جانور کا دودھ نکالے گا. ناخون اگر لگ جائے, کہیں ناخون لگنے کی وجہ سے جانور کو تکلیف نہ ہو جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو مذہب اسلام جانوروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک رکھنے کا حکم دیتا ہے, وہ انسانوں کی کتنی قدر بتاتا ہوگا. واہ واہ, وہ مانوتا, یہ یہ مذہب اسلام ہے. سنیں, ناخون کاٹ کر, بال کاٹ کر آپ کہیں پھینک نہیں سکتے ہیں, بلکہ کہا گیا یا تو مٹی کے نیچے دفن کر دو, یا نہیں تو آپ کہیں پانی میں بہا دو. ایسے گندی جگہ پر نہیں پھینک سکتے ہیں. جب اعضائے بدنیاں جو کٹ جائیں, جس میں جان نہیں ہے, جب اس کا اتنا احترام بتاتا گئے تو زندوں کا کتنا احترام اسلام بتاتا ہوگا. یہ مذہب اسلام ہے. میں کہنا چاہوں گا, اصلاح ایمان و عمل کانفرنس میں آنے والوں, اگر زندہ دل ہو پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. آواز نہیں آئے, میں دعا کرتا ہوں میرے مولا, جتنے لوگوں نے بولا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر, انہیں کچھ دکھانا نہ دکھانا, مدینے والے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا. آئے ہائے ہائے, یہ دیوانے ہیں. اسٹیج سے لے کر یہاں سے لے کر وہاں تک پورا مجمع بولو اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام. آواز اور اونچی آنی چاہیے. نبی کے دیوانے جب بولتے گئے, ایسا لگتا ہے کہ یزیدی طاقتوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے. بولو اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام. ہائے ہائے ہائے, اللہ تعالیٰ
इन आवाज की ताकत को, वाह वाह इन आवाज की ताकत को अमल के मैदान में सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ईमान अगर कोई शराब पीता है, शराब पीने वालों डर है कहीं तुम्हारा ईमान न छीन लिया जाए। ऐसे भी शराब पीते वक्त ईमान निकल जाता है सीने से, ज़िना करने के वक्त ईमान सीने से निकल जाता है। माँ बाप को दुख देने वालों, माँ बाप को सताना ये भी गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा करते करते आदमी का दिल सख्त हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं गुनाह ज्यादा करते करते आदमी का दिल गंदा होता है। गंदगी की वजह से हो सकता है मरने से पहले उसका ईमान छीन लिया जाए। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ईमान जैसे बचाना जरूरी है, वैसे ही नमाजों को बचाना भी जरूरी है, वैसे ही रोजों को बचाना भी जरूरी है। बाज़ अमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से नेकियां भी बर्बाद हो जाती है। जैसे नेकियां करने की वजह से गुनाह मिटते गए, वैसे ही बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिसके करने की वजह से नेकियां खत्म हो जाती है, नेकियां मिटा दी जाती है। मैं कहना चाहूंगा, यहाँ कितने लोग ऐसे होंगे, कसीर तादाद में लोग खड़े हैं। अभी मेरे बाद शब्बीर बरकाती साहब को आप सुनेंगे, लेकिन जब तक मैं हटूंगा नहीं वो आके माइक में सटेंगे नहीं। इसलिए आपको सुनना होगा। दीन की बातें मजबूर होकर सुनिए या मसरूर होकर सुनिए, लेकिन अगर ईमान वाले कहलाते हैं। लेकिन आज नाम के मुसलमान काफी रह गए हैं, काम के मुसलमान कम रह गए हैं। आज लोग जो मुसलमान कहते हैं ना, हमें नौकरी नहीं मिलती है, किस लिए? हम मुसलमान हैं। हमें फला जगह काम नहीं मिलता, किस लिए? हम मुसलमान हैं। लोग हमें देखकर नाक चढ़ाते हैं, किस लिए? हम मुसलमान हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, हम तो ढोंग मचा रहे हैं। जिस दिन हम पक्का मुसलमान बन गए तो दुनिया कदमों में आने को तैयार है। आप कहोगे वो कैसे? तो सुनो, इस्लाह के ईमान और अमल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मटिया की सरजमीन पर आने वालों, हम भी एक मुसलमान हैं। लेकिन गरीब नवाज भी तो एक मुसलमान है, गरीब नवाज भी तो एक कलमा पढ़ने वाले हैं। आज भी उनके रोजे पर जाओ, जितने अपने जाते गए गैर भी उनके कदमों में सर झुकाए नजर आते हैं। क्यों जाते गए? गरीब नवाज की तुरबत पुकार पुकार कर कर रही है। ओ दुनिया वालों, पक्का मुसलमान बन जाओ, दुनिया में इज्जतदार रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। लेकिन पक्का मुसलमान बनिए, सच्चा मुसलमान बनिए। मुसलमान पक्का बनने की जरूरत है। मैं आखिरी बात कह दूं आपसे मेरे भाई, आज हालात क्या हो गए हैं। आज लोग माँ बाप की नाफरमानियां कर रहे हैं, इसके बावजूद जलसों में आकर राहत भर नारा लगाते गए, जलसों में आकर लाखों रुपए लुटा देते गए। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, जो लोग माँ बाप को नाराज करके जलसे में आए हो ना, तेरा जलसे में आना बेकार है। माँ बाप को राजी कर लो। पीर साहब आए दुआ करवा हो, मुफ्ती साहब आए दुआ करवाते हो, कारी साहब आए दुआ करवाते हो, सबों से दुआ करवाते हो। लेकिन सुनो, इनसे दुआएं करवाओगे बाद में कबूल होगी। घर में तेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनसे दुआएं करवाओ। अगर माँ आंचल को उठाकर दुआ दे देगी, दुनिया में इज्जतदार, मालदार और मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। माँ बाप से दुआएं लिया करो। लेकिन आज नौजवानों की हालत कितनी बिगड़ गई। 1 केजी सेब अगर लाने को कह दे, 1 किलो सेब लाने को अगर माँ कह दे, बेटे कच्चे न की नाक चढ़ जाती है। बाप अगर कह दे मेरा बेटा हमें 100 रुपए की दवा चाहिए, बेटा नाके चढ़ा लेता है। मैं कहना चाहूंगा, खुश नसीब हो मेरे भाई कि तुमसे तेरे बाप ने तुमसे मुतालबा किया है। तुम खुश नसीब हो कि तेरी माँ ने तुझसे कुछ मांगा है। इसलिए कि जो बेटा खुश नसीब होता गए, उनकी के जिम्मे में माँ बाप की खिदमतें आया करती है। माँ बाप क्या हुआ भाई? आने दीजिए आराम से। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग सब बैठे रहिए, अभी आ रहे हैं। उनसे पहले मदीने की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। मदीने की ठंडी हवाएं आ रही है। क्यों? हुजूर का जहां जिक्र होता है ना, वो जमीन भी खुश नसीब होती है, सुनने वाले लोग भी खुश नसीब हुआ करते हैं।
ذرا محبت کے ساتھ سنو پیارے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، اور جھوم کر بولے نا یا رسول اللہ۔ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے۔ ہم کیسے دیوانے ہیں بھائی، ہم کیسے دیوانے ہیں۔ ہمیں تو یقین یہ ہونا چاہیے یہ دولت بھی، یہ جان بھی، یہ مال بھی، یہ کائنات بھی مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو جائے۔ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے۔ محمد، تیار رہیے پورا مجمع، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو بولو نا اچھا ہے۔ محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو نعرہ حیدری، پورا مجمع نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ سنو میرے بھائی، اصلاح ایمان و عمل میں آنے والوں، ماں باپ کی نافرمانیاں مت کرو۔ ماں باپ اگر آپ نے ماں باپ کو ستایا ہے، آپ کا جلسے میں آنا بیکار ہے۔ علماء سے پوچھئے، ماں باپ اگر ناراض ہو مسجد جانا بیکار ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہو پیر صاحب کے پاس جانا بیکار ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہو تو یاد رکھنا دنیا میں اللہ کہیں سکون کی دولت نہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن حالت یہ ہو گئی ہے، جب تک ماں باپ دنیا میں زندہ رہتے گئے بچوں کو قدر نہیں ہوتی گئے۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے گئے تب یہ بیٹے جہاز لے کر بھی میت پہ آ جاتے گئے۔ وہ بیٹا جو اپنی ماں کے لیے ٹھنڈ میں نئی چادر نہ لا کر سکا، نہ دے سکا، وہ بیٹا جو اپنے باپ کو نیا کمبل نہ لا کر دے سکا، وہی بیٹا باپ کے انتقال کے بعد مہنگے کپڑے جنازے میں دیتا گئے، میت پہ موٹے کپڑے دیتا گئے، موٹے پیسوں کے کپڑے لا کر کفن دیتا گئے اور کہتا گئے او دنیا والو یہ میری ماں ہے، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنی چاہیے، یہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ بیٹا آنسو بہاتا گئے، بھائی آنسو بہاتا گئے، شوہر آنسو بہاتا گئے۔ میں کہنا چاہوں گا لوگوں، اگر ماں باپ تیرے زندہ گئے ماں باپ کے جیتے جی قدر کر لو۔ اگر ماں باپ ہاتھ کو اٹھا کر دعا دے دیں گے، جو کام 10 سال کی محنت سے نہیں ہو پا رہا ہے ماں باپ کی ایک چھوٹی سی دعا کے صدقے میں اللہ پورا فرما دے گا۔ ماں باپ کی دعائیں لو۔ یہ باتیں کہاں بتائی جاتی ہے؟ مدرسہ غوثیہ سراج العلوم میں بتائی جاتی ہے۔ کبھی کسی مدرسے کے بچوں کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لوگ کہتے مدرسے نے کیا دیا ہے؟ مدرسے نے یہ دیا ہے آپ مٹی دیے تھے یہ سونا بنا کر واپس کرتے گئے۔ مدرسے نے کیا دیا ہے میرے بھائی؟ فری میں ہے کوئی پورے علاقے میں کوئی میڈیکل کالج؟ بہت سارے میڈیکل کالج کھل گئے، کیا ہے کوئی میڈیکل کالج جو فری میں اپنی قوم کو ایک ڈاکٹر بنا کر دیا ہو؟ لیکن یہ مدرسے والوں کا جگر ہے، یہ مہمانان رسول کو مدرسے والے فری میں قوم کو حافظ بنا کر دیتے گئے، عالم بنا کر دیا کرتے گئے۔ شبیر برکاتی صاحب آ رہے ہیں۔ اچھا بیٹھ جائیے آپ لوگ، یہیں سے دیکھیے گا آپ لوگ۔ پاگل لانے والا بھی بیوقوف ہے، ادھر سے لانا تھا۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، ذرا محبت کے ساتھ پورا مجمع استقبال کرے نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے اگر دل لگی کے ساتھ سننا چاہتے گئے۔ اپنے علاقے میں شبیر برکاتی صاحب پہلی دفعہ آئے گئے، یاد رکھیے گا آپ نے اگر محبت کے ساتھ سن لیا وہ کلیجی نہیں کلیجہ پیش کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ذرا پورا مجمع استقبال کرو نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت شاعر اہل سنت شبیر برکاتی صاحب قبلہ۔ آپ ان کے چہرے کو دیکھتے رہے، آئے ہائے ہائے۔ ارے بھائی سنیں گے آپ لوگ؟ آواز بند کیجئے ورنہ میں ہٹوں گا نہیں، ورنہ میں ہٹوں گا نہیں۔ ذرا پورا مجمع اگر دل لگی کے ساتھ بیٹھے ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے جلسے میں خلفسار نہ مچاؤ، یہ عقیدہ رکھو
کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے گئے. یہ عقیدہ رکھو. فرشتے لکھ رہے گئے, کوئی ادھر ادھر کرے گا, سب کی باتیں لکھی جا رہی ہے. یہ مصطفیٰ کے غلام آئے گئے. یاد رکھیے گا, جب مصطفیٰ کا یہ غلام ایسا گئے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. زمین و زمان تمہارے لکھے, مکین و مکان تمہارے لکھے, چنین و چنا تمہارے لکھے. یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لکھے, دہن میں زبان تمہارے لکھے, بدن میں ہے جان تمہارے لکھے. اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں, بولو پورا مجمع, ہم آئے یہاں. اونچی آواز میں اسٹیج والے ہم آئے یہاں, ہم آئے یہاں. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں, یا رسول اللہ ہم آئے یہاں. اٹھیں بھی وہاں, اٹھیں بھی وہاں. شبیر برکاتی صاحب آ گئے ہیں. میں گزارش کروں گا جو غیر عالم اسٹیج پر بیٹھے ہیں, میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا, غیر عالم آپ منبر رسول کو خالی کر دیں, آپ نیچے چلے جائیں. آپ کے مہمان ہیں, عالموں کو جگہ دے دیں. یہ ہماری قوم کے لوگ خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا, پنڈی جی کا اگر کوئی بیٹا ہوتا ہے غیر مسلموں کا, وہ اپنے پنڈی جی کا پاؤں دھو کر پیتا ہے. لیکن ہماری قوم کے نوجوان کہتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہوتے, اور ہماری قوم کے لوگ اپنے عالموں کو اپنا رہبر ماننے کو تیار نہیں ہوتے گئے. یاد رکھنا, جو قوم اپنے رہبر کی اگر تعریف اور عزت نہیں کرتی گئے, وہ قوم دنیا سے مٹا دی جاتی ہے. اس لیے اپنے عالموں کو رہبر مانتے ہو. ذرا میں کہنا چاہوں گا, دھیرے دھیرے اسٹیج خالی کروائیے. ہاں, علماء بس رہے ہیں, علماء رہے اسٹیج پہ. جتنے لوگ آئے ہیں, میں کیا کہہ رہا تھا, اگر سننا چاہتے ہیں پورا مجمع ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. اور پورا مجمع جو ادھر ادھر لوگ کھڑے ہیں وہ بھی محبت کے ساتھ بولو یا رسول اللہ, بولو یا رسول اللہ. ماشاءاللہ سنیں, میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی, ماں باپ ہے, ماں باپ. کیا ہوا بھائی؟ اچھا ہو جائے گا, چھوڑیے نہ, رہنے دیجیے. ماں باپ کی قدر کرو, جلسے سے پیغام لے کر جاؤ. شراب پینے والوں شراب نہ پینا, شراب سے توبہ کر لو. کم سے کم بیوی بچوں کی طرف دیکھ کر تو چھوڑ دو, علماء کی باتوں کو سن کر تو چھوڑو. یہ شراب تمہیں دنیا میں بھی برباد کرے گی, آخرت میں بھی تمہاری زندگی کو تباہ کر دے گی. اس لیے شراب سے توبہ کرو, جوا سے توبہ کرو, بدکاری سے توبہ کرو. ماں باپ کو ستانے والوں, ماں باپ کے مرتبے کو آپ نے نہیں سمجھا. ماں باپ کا مرتبہ وہ ہے. سنو, مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک دن سرکار کی آنکھوں سے اشک جاری ہے. سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا او صحابہ سنو, آج مجھے میری پیاری امی جان کی یاد آ گئی ہے. اللہ اکبر, وہ مدینے والے مصطفیٰ گئے. حضور فرماتے ہیں جس طرح نبیوں کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے, ماں باپ کی دعا ان کے بچوں کے حق میں قبول ہو جایا کرتی ہے. ماں باپ سے دعائیں لیا کرو, لیکن ماں باپ کو راضی کرو. کفیل انور بھائی سے پوچھئے, یہ 15 دن جلسوں میں ہوتے ہیں, ماں کیا چیز ہوتی ہے. 1 مہینہ کے بعد گھر پہنچتے ہیں نا, تو ماں پلیٹ میں کھانا لے کر بیٹھتی ہے. او میرا لال, او میرا سونا, او میرا بیٹا, تو آ گیا میرا لال, میرا بابو, آج تیری ماں پیٹ بھر کے کھانا کھائے گی. او ماں کیا تو نے 15-20 دن سے نہیں کھایا؟ اے بیٹا میں نے تو کھایا, لیکن پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا. لیکن یاد رکھنا لوگو, یہ ماں کا جگر ہوتا ہے. گھر والوں کی سب کی نیت آپ کے پیسوں پر ہوتی ہے, آپ کے بیگ پر ہوتی ہے, لیکن ماں ایک واحد ایسی ہستی ہے جن کی نظر بیٹے کے صحت پر ہوا کرتی ہے, بیٹے کی جسم پر ہوا کرتی ہے کہ میرے لال تو ٹھیک ہے کہ نہیں, میرے لال تو نے پیٹ بھر کے راستے میں کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا. او ماں باپ سے محبت کرنے والوں, ماں باپ اگر زندہ گئے,
ماں باپ کے لیے لمبی عمر کی نیت سے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی نیت سے میں دیکھنا چاہتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں اتنے کثیر تعداد میں لوگ آئے گئے، آپ کام کے بھی مسلمان ہیں یا صرف نام کے مسلمان ہیں؟ میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی، اس مجمع میں سے صرف ہمیں 5 لوگ چاہیے۔ مسجد بن رہی ہے یہاں مدرسہ غوثیہ سراج العلوم میں، وہ عالی شان مسجد بن رہی ہے۔ اس مسجد کے لیے ہے کوئی ماں کا بیٹا، ہے کوئی باپ سے محبت کرنے والا بیٹا؟ کہاں ہے وہ شاداب صاحب؟ ارے بلائیے ماشاءاللہ، ہے نا ہاں یہ دیکھیے، میں نے ابھی کہا بھی نہیں ہے، جناب شاداب عالم صاحب نے 21,000 روپیہ دیا گیا مسجد کے لیے۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر! واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح ایمان و عمل کانفرنس، مدرسہ غوثیہ سراج العلوم، جشن دستار حفاظ کرام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 21,000 روپیہ دیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا 11,000 روپے لے کر 5 نوجوان ہمیں چاہیے پورے جلسے سے، 5 نوجوان چاہیے ماں باپ کی بخشش کی دعا کے لیے، ماں باپ جن کے زندہ گئے ان کے لیے لمبی عمر کے لیے۔ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے آپ کو اٹھا کر لے آیا جائے گا یہاں پر، اس لیے پورے مجمع میں سے کوئی ایسا نوجوان بیٹا ہے ان کے نام کا یہاں سے نعرہ لگے گا۔ 11,000 روپیہ مسجد کے لیے لا کر دے دو، صرف 11,000 کا سوال ہے، 11,000 لے کر آ جاؤ۔ ہمیں زیادہ لوگ نہیں چاہیے، صرف 5 لوگ پورے مجمع میں سے چاہیے، صرف 5 لوگ چاہیے۔ یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی اگر کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ بیٹا کھڑا ہو جائے، وہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ ماں کا کون دلارا بیٹا ہے، وہ کون ماں سے محبت کرنے والا بیٹا ہے، وہ باپ سے کون پیار کرنے والا بیٹا ہے، وہ آ جائے میرے قریب۔ انشاءاللہ یہاں سے اس کے نام کا اعلان ہوگا، انشاءاللہ میدان محشر میں بھی ان کے نام کا اعلان ہوگا۔ آ جائیے، میں کہنا چاہوں گا 11,000 لے کر ہے کوئی ان میں سے پورے مجمع میں سے، یہاں سے لے کر وہاں تک میں خود تھک گیا ہوں، مائک انہوں نے ایسا بجا دیا ہے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اچھا 11,000 اگر نہیں دے سکتے ہیں 2 لوگ مل کر، ہے نا مائک گڑبڑا دیا ہے بھائی، ہاں ہے کوئی پورے مجمع میں سے کوئی اگر آنا چاہتا ہو، وہ ماں کا بیٹا، وہ ماں کا دلارا بیٹا، وہ آ جائے، کوئی بھی پورے مجمع میں سے ہو، ایک شخص بھی آ جائے۔ اکیس 21,000 ایم ڈی تبریز صاحب 21,000 دے رہے ہیں۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے کھڑے ہو کر بولنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میں تھک چکا ہوں، اس لیے دلبر شاہی صاحب۔ اتنا بڑا مجمع ہے کہ اگر لوگ 1-1 روپیہ دے تو کم سے کم 2 لاکھ روپیہ ہو جائے گا۔ صحیح بتا رہے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے کہ اگر لوگ 1-1 روپیہ دیں گے تو لاکھوں روپیہ ہو جائے گا۔ چلیے جاوید اختر صاحب یوریکا پورنیہ، یوریکا پیتھولوجی پورنیہ 11,000 روپیہ دیا، کہیے نا سبحان اللہ۔